معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شرازی نے کہا ہے کہ موجودہ اور سابقہ حکمران کرپشن کے حمام میں ننگے ہیں، کوئی شرم اور حیا ان لوگوں میں نہیں ہے، توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ دنوں جماعت اسلامی میں شامل ہونے والی راولپنڈی کینٹ کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ملک اکمل زین کے اعزاز میں دیے گئے عشیہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس خصوصی تقریب میں PP 15 کے معروف سماجی شخصیت عبدالشکور عباسی، راجہ شوکت، ملک طاہر اور ملک عاطف نے بھی جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی عتیق احمد عباسی، نائب امراء سید عزیر احمد، راجہ ممتاز حسین، امیدوار PP 10 خالد محمود مرزا، امیدوار PP 11 ملک عمران، امیدوار PP 14 رضوان احمد، امیدوار PP 15 ڈاکٹر اشتیاق عرفان اور دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا۔ سید عارف شرازی نے جماعت اسلامی میں شامل ہونے والے افراد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے قائدین اور ہر سطح کی قیادت کا دامن صاف رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی امانت اور دیانت کے اس کے مخالفین بھی مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے عوامی خدمت کی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ زلزلہ ہو یا سیلاب، کسی بھی ناگہانی آفت کے موقع پر متاثر افراد کی خدمت کے حوالے سے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن سب لیول میں کام کرتی ہیں۔ صدر شمالی پنجاب پاکستان عوامی تحریک قاضی شفیق، جنرل سیکرٹری سردار صابر خان نے الیکشن ملتوی کیے جانے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دھونس دھاندلی والے بدماشیہ کے نظام کو بدلنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ تمام تر تحفظات کے باوجود پاکستان عوامی تحریک نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، مگر حکومت کی مرضی نہ ہونے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہم اس غیر آئینی عمل کو مسترد بھی کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک نے کرپٹ نظام انتخاب کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور اب تک اسی موقع پر قائم ہے، جبکہ کچھ لوگ نظام کی تبدیلی کی بات تو کرتے ہیں مگر اس بدبودار نظام کی سرورتکار کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت پہلے اس ظالمانہ نظام کو بے نقاب کر دیا تھا۔ یوم پاکستان کو ایک انوکھے انداز سے منانے کے لیے جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم نے 20 سفید پوش خاندانوں میں رمضان راشن کے تحائف تقسیم کیے۔ جناح اقبال ایجوکیشن اسکول راولپنڈی میں منعقدہ یوم پاکستان کی خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج سہیل ناصر تھے، جبکہ صدارت مظفر محمود قریشی سابق وفاقی سیکرٹری نے کی۔ فورم کے چیئرمین رانا عبدالباقی کے علاوہ کموڈور ریٹائرڈ شاہد نواز، پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف، ارسلان اکبر عباسی، سجاد اکبر عباسی، ڈاکٹر مسز صبح سجاد، اسکول کے طلباء و مستحق خواتین و حضرات کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ سہیل ناصر اپنے خطاب میں سفید پوش خاندانوں کے افراد کو یوم پاکستان کی تقریب میں شامل کر کے انہیں رمضان راشن تحائف دینا انتہائی مستحسن قدم ہے، جس پر رانا عبدالباقی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے وسیلے سے رزق کیا جاتا ہے، لینے اور دینے والوں کی جگہ عدل بدل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسکول کے بچوں کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح شروع دن سے محنت کے عادی تھے اور انہوں نے محنت کی عظمت کے حوالے سے ہی کام اور بس کام کا اصول دیا تھا۔ رانا عبدالباقی نے ایک تقریب کی غرض و غایت کے حوالے سے بتایا کہ سفید پوش خاندانوں کو راشن دینے کے لیے یہاں بلانے کا مقصد ان کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان اور اس کے پس منظر سے آگاہی دینا ہے۔ رانا عبدالباقی نے تقریب میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر مظفر محمود قریشی، سابق وفاقی سیکرٹری نے بھی خطاب کیا۔ پروفیسر عقیلہ آصف، کموڈور شاہد نواز، ارسلان اکبر عباسی اور ڈاکٹر مسز صبح سجاد نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ بعد ازاں مہمانان گرامی نے رانا عبدالباقی کے ہمراہ مستحق خواتین و حضرات میں رمضان راشن تحائف تقسیم کیے۔
یوم پاکستان پر پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں روشنی کا سفر کے عنوان سے تصویری نمائش منعقد کی گئی۔ نمائش کا افتتاح نائید منظور اور ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کیا۔ نمائش میں تحریک پاکستان پر مبنی مختلف واقعات، سرگرمیوں، کارکنان تحریک پاکستان اور قربانیوں کے نایاب تصاویر رکھی گئیں۔ 1947 میں آزادی کے بعد مہاجرین کی پاکستان آمد اور راستے میں ہونے والے مظالم کو بھی نمائش میں عیاں کیا گیا ہے۔ تصویری نمائش کے افتتاح کے موقع پر مہمان خصوصی نائید منظور نے کہا کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پاکستان مسلمانان برصغیر کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تصویری نمائش دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ پاکستان کتنی قربانیوں اور مشکلات کے بعد بنا۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے کہا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور ہونے والی قرارداد بعد ازاں آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حصول پاکستان کے لیے جس لگن، اخلاص اور محنت سے بانی پاکستان نے انتھک کوشش کی تھی، ہمیں اسی جدوجہد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یوم پاکستان کے موقع پر یہ عہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دیکھ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھرپور وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان دنیا میں ایک مستحکم جمہوری ملک کے طور پر ابھر رہا ہے اور خطے میں ابھرتی ہوئی طاقت بننے کی جانب گامزن ہے۔ نمائش میں جڑواں شہروں سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو ضلع راولپنڈی کے ضلعی انچارج سید علی عابد مکوی کے حکم پر بیورو کے عملے نے گلی نمبر 2 ملا ملتانی ٹوک سیدنا بکرا منڈی روڈ راولپنڈی کی رہائشی کم سن 8 سالہ بچی پر تشدد کرنے والے سوتیلے باپ کے خلاف مقدمہ درج کروا کر اسے گرفتار کروا دیا گیا۔ چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر اطلاع ملنے پر تھانہ رسکورس راولپنڈی کی حدود سے ویاں تشدد کا شکار بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور تشدد کرنے والے سوتیلے باپ کو گرفتار کرا دیا گیا ہے۔ 8 سالہ بچی نور فاطمہ کو منشیات کے عادی خاور شہزاد نامی سوتیلے باپ نے ڈنڈوں، گھونسوں اور تھپڑوں سے تشدد کا نشان بنایا۔ تشدد کا شکار بچی کے سر، چہرے، بازو اور جسم کے دیگر اس پر تشدد کے نشانات ہیں۔ تشدد کا شکار بچی کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے۔ ملزم خاور شہزاد کے خلاف تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تشدد شکار بچی کی والدہ کی جانب سے انکار پر بیورو کی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد اور ضلعی انچارج علی عابد نقوی نے اس واقعہ کی شدید مذمت کی ہے اور اسے افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بچی کو مکمل انصاف دلایا جائے گا۔